کی یہ مبارک محفل جناب بھائی حاجی ابراہیم کرم علی نے اپنے گھر پہ اہتمام کیا ہے. اس کا محفل میلاد پاک اپنے آقا کے میلاد کی اس محفل کو اپنے گھر کے اندر انہوں نے منعقد کیا ہے. اہل محبت کا یہ طریقہ ہے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں اپنی نیاز مندی اور غلامی کے اظہار کے لیے اپنے آقا کی محافل کو سجایا جاتا ہے. اور آج خاص طور پر 12 ربیع الاول شریف ہے. یہ وہ مبارک دن ہے کہ جس دن ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایسے وقت میں ہوئی کہ دنیا میں ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اور یہ اندھیرا کفر کا تھا. کہ کفر کا اندھیرا تھا. عرب کے اندر بتوں کی پوجا کی جاتی تھی، اور ہر قبیلے کا اپنا بت، ہر خاندان کا اپنا بت، ہر کام کے لیے الگ بت. اور خانہ کعبہ بیت اللہ شریف جو اس لیے بنایا گیا کہ وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، صرف اسی کی عبادت جائز ہے اور کوئی عبادت کے لائق نہیں. کوئی بت، کوئی درخت، کوئی جانور، شیر ہو، بندر ہو، گائے ہو، سانپ ہو، کوئی پتھر، کوئی پہاڑ، کوئی قبر، کوئی زندہ، کوئی مردہ انسان، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. تو خانہ کعبہ تو اس لیے بنا تھا کہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کی توحید کا اعلان ہو، لیکن لوگوں نے اس خانہ کعبے کو صنم خانہ بنا دیا، بت خانہ بنا دیا کہ وہاں بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں. اور پھر بڑی دھوم سے، اور 1 2 نہیں، 10 20 نہیں، 360 وہ بیلدن بت انہوں نے وہاں پہ سجا کے رکھے ہوئے ہیں، اور بڑی دھوم سے دھڑلے سے ان کی پوجا و پرستش ہوتی تھی. ایسے وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں تشریف آوری ہوئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دنیا کے اندر. حضور کی ولادت شریفہ ہوئی اس دنیا کے اندر. تو خانہ کعبہ سلامی کے لیے جھک گیا. خانہ کعبہ جھک کر سلامی کر رہا ہے. کیوں؟ خانہ کعبہ تو کب کا انتظار کر رہا تھا کہ کب وہ اللہ کا محبوب تشریف لائے اور اس بتوں کی نجاست کو یہاں سے نکالے اور مجھے پاک کرے. یہ بت، یہ نجاست، یہ غلیظ، یہ یہاں پڑے ہوئے ہیں اور یہاں اللہ کی عبادت کی بجائے ان کی پوجا و پرستش کی جا رہی ہے. تو خانہ کعبہ تو کب کا منتظر تھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام جا رہے ہیں سفر پہ، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا سفر کیسے ہوتا تھا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا غدوها شہر و رواحها شہر. آپ کا ایک بہت بڑا تخت تھا. تخت اس طرح نہیں جس طرح مثلا یہ کرسی ہے، بلکہ اتنا بڑا تخت تھا کہ جس میں آپ کے وزیروں کی، مشیروں کی، آوان سلطنت سب لوگوں کی ساتھ میں سیٹیں ہوتی تھیں. یوں کہہ لیجئے جیسے کہ آج یہ بوئنگ طیارہ ہوتا ہے، ہوائی جہاز ہوتا ہے، اس طرح وہ تخت تھا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیتے تو ہوا اس کو اڑاتی، اور اڑا کے جہاں آپ کہتے وہاں لے جاتی. گویا وہ ایک روحانی اور نورانی طیارہ تھا جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اعوان و انصار، اپنے وزیروں مشیروں کے ساتھ، ارکان سلطنت کے ساتھ سفر کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے غدوها شہر و رواحها شہر.
کہ صبح کے چند گھنٹوں میں وہ تخت ہوا کے دوش پہ سفر کرتے ہوئے اتنے دور آپ کو لے جاتا تھا جتنا عام طور پر 1 مہینے میں سفر ہوتا تھا۔ 1 مہینے میں لوگ جتنا سفر کرتے تھے، اس زمانے میں جس طرح پیدل قافلوں میں اونٹوں پر گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا، تو 1 مہینے میں جتنا وہ سفر کرتے تھے، اس صبح کے چند گھنٹوں میں وہ تخت آپ کو لے کے اپنے سارے ارکان سلطنت کے ساتھ چلا جاتا تھا، اور پھر شام کے چند گھنٹوں میں آپ اتنا سفر کر لیتے تھے۔ یوں کہہ لیجئے کہ جیسے سخی پول سے ایک جہاز اڑتا ہے تو تقریباً 8 گھنٹے میں وہ پارا ماری بو پہنچ جاتا ہے، یا اگر سیدھا ڈائریکٹ جائے تو اسلام آباد بھی تقریباً اتنا ہی ٹائم لگتا ہے۔ تو وہ آپ کا جہاز جو ہے وہ آپ کو، آپ کا تخت ہوا کے دوش پہ اڑتے ہوئے اتنے دور آپ کو لے جاتا تھا جہاں آپ حکم دیتے۔ 1 مہینے کی مسافت چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے اس تخت پہ بیٹھے ہوئے خرامہ جا رہے ہیں تو خانہ کعبہ کے قریب سے آپ کا گزر ہوا، تو آپ کا دل چاہا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، میں اتروں اور خانہ کعبہ کا طواف کروں، کیونکہ ان کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کی تھی۔ ویسے تو خانہ کعبہ حضرت آدم علیہ السلام بلکہ فرشتوں نے بنایا تھا، پھر حضرت آدم علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے نے، لیکن طوفان نوح میں اس کی عمارت ختم ہو گئی تھی، تو پھر دوبارہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے چاہا کہ طواف کریں، لیکن دیکھا کہ وہاں تو لوگوں نے بت سجا کے رکھے ہوئے ہیں اور بتوں کی پوجا کی جا رہی ہے، تو بت پرستی سے جو نفرت آپ کے دل میں تھی اس وجہ سے آپ وہاں اترے نہیں اور چلے گئے۔ خانہ کعبہ رونے لگ گیا۔ اب دیکھیں، ہمیں یہ چیزیں محسوس نہیں ہوتی ہیں، اہل دل ان چیزوں کو محسوس کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ اب خوش ہے، اب غمگین ہے، اب رو رہا ہے۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گئی خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے، تو جا رہے ہیں، کوئی اور اہل دل اللہ کے ولی وہ گئے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو دیکھا خانہ کعبہ تو یہاں ہے ہی نہیں، بلڈنگ تو وہاں تھی لیکن اس کی روح نہیں تھی، وہ اہل دل تھے نا، دل کی آنکھیں تھیں، انہوں نے دیکھا خانہ کعبہ کدھر گیا بھائی؟ تو کہا گیا کہ اللہ کی ایک نیک بندی آ رہی ہے، خانہ کعبہ ان کے طواف کے لیے گیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ تو خانہ کعبہ یہ خوش بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے، اللہ والوں کے ان کے استقبال کے لیے بھی چلا جاتا ہے۔ تو خانہ کعبہ رونے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، لیکن حکمتیں ہوتی ہیں۔ حضرت جبریل کو بھیجا، جاؤ میرے گھر سے پوچھو، بیت اللہ سے پوچھو، کیوں بھائی کیا رو رہے ہو، کیا صدمہ پہنچا ہے؟ خانہ کعبہ نے عرض کیا، یا رب العالمین، میں تیرا گھر بیت اللہ، میں تیرا گھر، اور حضرت سلیمان علیہ السلام تیرے نبی، تو تیرے نبی تیرے گھر کے پاس سے گزر گئے اور انہوں نے طواف نہیں کیا۔ میرا طواف کرنا یوں ہے جیسے کسی کو سلام کرنا۔ اب ایک آدمی بڑا اس کے ساتھ دوستی ہو، علیق سلیق ہو، بڑے تعلقات ہوں، اور اس کے پاس سے خاموشی سے گزر جائے، بھائی کوئی بات ہے، مجھے اس نے سلام نہیں کیا، تو انہوں نے میرا طواف نہیں کیا، گویا مجھے سلام نہیں کیا اور گزر کے، اس وجہ سے مجھے دکھ پہنچا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، جبریل جاؤ اور بیت اللہ سے کہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو تیرا طواف نہیں کیا تو اس وجہ سے نہیں کہ تجھ سے کوئی ناراضگی ہے یا نفرت ہے، اصل میں میرے نبی کو بت پرستی سے بہت نفرت ہے، بتوں سے بہت نفرت ہے۔ تو لوگوں نے چونکہ یہاں بت سے جا کے رکھے ہوئے ہیں، تو بت پرستی سے جو نفرت ہے اس وجہ سے وہ یہاں نہیں اترے اور انہوں نے طواف نہیں کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جبریل خانہ کعبے سے کہو کہ پریشان نہ ہو، میرا محبوب آنے والا ہے، میرا محبوب آئے گا اور تجھے بتوں سے پاک کرے گا، اور بتوں سے پاک کر کے پھر تیرا ایسا طواف کرے گا کہ پھر قیامت تک تیرا طواف ہوتا رہے گا۔
کعبہ تو کب کا منتظر تھا کہ کب وہ اللہ کا محبوب آئے اور میرا طواف کرے، مجھے ان بتوں سے پاک کرے. تو اس لیے خانہ کعبہ جھک جھک کر سلامی کر رہا ہے کہ آج وہ اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لے آیا ہے. جہاں حضور کی پیدائش ہوئی، حضور کے گھر کی طرف جھک کے سلامی کر رہا تھا. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے یہ حدیث پاک پڑھی تو آپ کی روح تڑپ اٹھی. فرماتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. حضرت حضور کے دادا حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں خانہ کعبہ میں سویا ہوا تھا، اور اس کی بھی ایک وجہ علماء نے بیان کی ہے کہ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ حضور کے والد گرامی، ان کا انتقال ہو گیا تھا. نوجوان تھے، 25 برس کے، شادی ہوئی. چند ماہ بعد کھجوروں کی تجارت کے سلسلہ میں مدینہ شریف گئے اور وہاں جا کے ان کا انتقال ہو گیا، وہیں جا کے ان کو دفن کر دیا گیا. تو حضرت عبد المطلب کو جوان بیٹے کی موت کا دکھ، اور اس کے ساتھ ساتھ گھر میں جوان بہو ہے کہ جس کا ہستا بستا سواگ اچانک اجڑ گیا. شوہر چند مہینے شادی کے ہوئے ہیں، ہنسی خوشی گھر سے تجارت کے لیے گیا ہے، اور وہاں سے موت کی خبر آئی ہے. بھئی وہ تو فوت ہو گئے ہیں، اور وہاں ان کو دفنا دیا گیا. ظاہر بات ہے کہ اس وقت یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ وہاں سے میت کو مکہ شریف لایا جاتا، مدینہ شریف میں. تو حضرت عبد المطلب پھر گھر میں نہیں سوتے تھے کہ چلو بہو اگر رات کو اس کو رونا آ جائے تو وہ رو لے، جو اس کے دل میں ہو وہ کہہ لے. تو وہ یعنی بہو، جوان بہو کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی. وہ رات کو گھر میں نہیں سوتے تھے، خانہ کعبہ میں جا کے وہاں جا کے سوتے تھے. تو فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، اچانک ایک شور اٹھا. میں گھبرا کے اٹھا، بھئی کیا ہو گیا؟ تو لوگ کہتے ہیں اے عبد المطلب کیا بتائیں، یہ جتنے بت ہم نے یہاں رکھے ہوئے ہیں یہ سب کے سب منہ کے بل گر گئے، سب کے سب منہ کے بل گرے ہوئے. ہم ان کو اٹھاتے ہیں، ایک کو اٹھا کے سیدھا کر کے رکھتے ہیں، دوسرے کی طرف جاتے ہیں وہ پھر گر جاتا ہے. آج تو لگتا ہے کہ ان بتوں کو کوئی مرگی کی بیماری پڑ گئی ہے. تو یہ بار بار ہم ان کو اٹھا رہے ہیں اور بار بار یہ گر رہے ہیں. اور حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ میرے گھر کی طرف بار بار جھک کر سلامی کر رہا ہے. تو بتوں کو بھی معلوم ہو گیا کہ آج وہ اللہ کا محبوب دنیا میں تشریف لے آیا ہے کہ جس نے اس خانہ کعبہ کو اس نجاست سے، اس غلاظت سے پاک کرنا ہے، بتوں کی نجاست سے. اور خانہ کعبہ کو بھی معلوم ہے کہ آج وہ اللہ کا محبوب آ گیا ہے کہ جس نے خانہ کعبہ کو مجھے پاک کرنا ہے اور میرا طواف کرنا ہے، ایسا طواف کرنا ہے کہ پھر قیامت تک میرا طواف ہوتا رہے گا. تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، اور تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. تیری ہیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر گر گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کی اس محفل پاک کو قبول فرمائے، اور اس محفل پاک کو ہم سب کی بخشش کا سامان بنائے. اور بانی محفل ہمارے محترم حاجی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کی برکتیں عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.